سورج گرہن جو لگے گا 12، سورج کا تعلق حکمرانوں سے ہے، اور گرہن ایک بالکل اندھیرا بلیک ہول کی طرح ہوتا ہے۔ صاحب اقتدار لوگ اگر صبر و تحمل سے کام نہ لیں تو ان کے اقتدار کو یہ کھا جاتا ہے، متاثر کرتا ہے۔ اس ہفتے کی خاص بات ہے، اور جدی اور سرطان میں کمر کا اپوزیشن ہونا یہ عوامی غصہ رد عمل کی نشاندہی کرتا ہے۔ پاکستان کے جو 4 صوبے ہیں، فاٹا کشمیر بھی ملائیں، تو وہاں پہ بھی بڑی صبر و تحمل کی اور حکومت کو دانش مندی کی میں عرض کروں گا کہ انہیں صبر سے کام لینا چاہیے۔ پاکستان کے جو اہم معاملات ہیں جس میں پاکستان کو اللہ تعالیٰ عزت و توفیق دے گا، ایک تو پاکستان کے معاشی معاملات ہیں، اس میں اتار چڑھاؤ رہے گا، لیکن اسٹاک ایکسچینج میں خاصا رد و بدل ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے اور تیزی بھی دکھائی دیتی ہے۔ پاکستان کے سیاسی معاملات، خارجہ معاملات میں بہتری ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ انٹرنیشنل پولیٹکس میں پاکستان کو عزت اور توقیر ملتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ دنیاؤں کی جو طغیانی ہے، یہ اس کا جو نیشنل ڈیزاسٹر سیل ہے، انہیں بھی احتیاط کی ضرورت ہے کہ عوام اور خواص کو تو فائدے ہمیشہ ملتے ہیں، لیکن عوام کی بیچنے کے لیے جو ضرورت کی چیزیں ہیں یہ تحفظ کی بس ضروری ہے۔ اور پاکستان کی فوج ہمیشہ ہی مصیبت میں عوام کے کام آتی ہے، لیکن پاکستانی فوج کے خلاف ایک پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، اور پروپیگنڈا کسی حد تک درست بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ جب آدمی دفاع کرتا ہے تو کچھ سجن دشمن پیدا ہو جاتے ہیں، اور پاکستان جب سے قائم ہوا ہے تو پاکستان کے سیاسی دشمن تبھی سے پاکستان کو بٹھانے کے لیے سازشیں کرتے چلے آ رہے ہیں۔ یہ مہینہ خاصا امپورٹنٹ اس لیے ہے کہ پاکستان کے اندر اور باہر کے جو دشمن ہیں یہ بے نقاب ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ اور چیز پاکستان قائم رہنے کے لیے بنا اور انشاءاللہ تعالیٰ قائم رہے گا۔ پاکستان کے اندر جو ٹیررزم ہے اسے خاتمے کے لیے حکومت پاکستان اور ہماری مسلح افواج یہاں کوشش کر رہی ہے۔ میری ان سے ایک ہمبل گزارش ہے کہ ذائچہ پاکستان کے تحت اور روحانی اسٹرالوجیکل جو پوزیشنیں ہیں یہ بتاتی ہیں کہ اگر پاکستان میں منگل اور بدھ کو ذبح خانے کھول لیے جائیں تو پاکستان کے حالات اس طرح مزید بہتر ہو سکتے ہیں، کیونکہ قربانی ایک ایسا جذبہ ہے جو فرشتوں کو میسر نہیں، اور حکومت پاکستان کو چاہیے کہ منگل اور بدھ کو تمام ذبح خانے کھول رہی۔ بعد میں اکثر وقتاً کہتے رہتا ہوں، لیکن ابھی تک یہ بات پینڈنگ چلی آ رہی ہے۔ پاکستان کے ذائچے اور عالمی ذائچے میں بہت ساری چیزیں مشترک دکھائی دیتی ہیں۔ پاکستان میں جو مہنگائی کا گراف بڑھ رہا ہے اس کے لیے حکومت پاکستان کو سوچ بچار نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے، کہ چونکہ پاکستان کے ذائچے کے 30ویں گھر میں اور جو گرہن کا ذائچہ ہے اس کے 5ویں گھر میں، شعور و ادراک کے گھر میں یہ اچھے ستارے مشتری اور عطارد جو اکٹھے ہوئے ہیں یہ دانشوری اور فہم و فراست کی نشاندہی کرتے ہیں۔ حکومت اگر معاملہ فہمی کرے تو اسے اچھی مشاورت ملتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، اور بصورت دیگر حکومت کا جو ایک متضع ارادہ ہے یہ گرہن اسے بکھیرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ انسان کے بس میں اگر حکومت نہ ہو تو دعائیہ کلمات تو ہم ادا کر سکتے ہیں، چونکہ خواص اور عوام میں یہی فرق ہے کہ پاکستانی عوام بہت ہی معصوم اور اچھی قوم ہے، اور انہیں ایک اچھے مسیح اور گائیڈنس کی ہمیشہ سے ضرورت رہی ہے، اور حکومت جو بھی حکومت میں آتا ہے اور اچھے سے وعدے کرتا ہے عوام اسے مسیح سمجھتے ہیں، لیکن پاکستان کو ابھی تک کسی مسیح کی تلاش ہے۔ دعا کرتے ہیں کہ یہ جو اگست کا مہینہ پاکستان کا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ پاکستان کو جلد کو اچھا مسیح عطا کرے۔ پاکستان میں طغیانی سنتاز معاہدہ، خارجہ معاملات میں نمائندگی خاصی نمایاں پوزیشن دکھائی دیتی ہے، اور سرحدوں کے معاملات اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے ایوانوں میں، عدلیہ میں قانونی معاملات بھی کچھ میں تبدیلی ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ حکمرانوں کے لیے گزارش ہے کہ وہ پاکستان میں منگل اور بدھ کو تمام ذبح خانے کھول لیں، خون بہتا رہے۔ یہ پاکستانی قوم کا صدقہ ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ یہ پاکستان کا مہینہ خوشیاں اور بہتریاں لے کے آئے، اور پاکستان پھلے پھولے، اور پاکستان اب 79 سے نکل کے 80 سال میں چلا گیا، اور یہ بڑی میچورٹی والی پوزیشنیں ہوتی ہیں، 60 کے بعد سے میچورٹی شروع ہو جاتی ہے۔ ہم بشرط زندگی اگلے ہفتے آپ سے ملیں گے، اور ہم دیکھیں گے کہ پاکستان کے ذائچے میں جو
28 اگست کا گرہن لگنے جا رہا ہے، یہ پاکستان کے ایوانوں میں، اقتدار کے گھروں میں لگنے جا رہا ہے، اس کے کیا اثرات ہوتے ہیں یہ انشاءاللہ ہم اگلے ہفتے ڈسکس کریں گے. یہ ہم انشاءاللہ اگلے ہفتے ڈسکس کریں گے. آج کے لیے شاید یعنی کوئی اجازت دیجیے گا، پیش ہفتے زندگی. اگلے ہفتے آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا. خدا حافظ.